بچہ جوان ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب شادی کرا دو۔ ارے مولوی صاحب ایسے کیسے شادی کرا دیں؟ ایک ہی تو بیٹا ہے، ہم اپنی بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کرائیں گے جو پورے نیپال میں سب سے خوبصورت اور سب سے اسمارٹ ہو۔ بہن کہتی ہے میں اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لاؤں گی جو پورے سماج میں، پورے گاؤں میں سب سے اکلوتی دلہن ہو، سب سے A1 پیس ہو۔ میری پیاری بہنوں، اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لانے میں کتنا ٹائم لگاؤں گی؟ لڑکا 20 سال کا تھا، بہن نے اپنے بھائی کے لیے بھابھی تلاش کرنا شروع کیا۔ لڑکا 35 سال کا ہو گیا، لیکن لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے اپنی من پسند بھابھی نہ مل سکی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نہ کرو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کرا دو۔ کان کھول کر کے سن لو، میں بڑے صاف الفاظ میں بولتا ہوں، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی کا دور ہے، یہ زناکاری کا دور ہے۔ آپ کے اسی نیپال کی دھرتی پر پوری دنیا سے لوگ تفریح کرنے آتے ہیں اور تفریح کے نام پر عیاشیاں کر کے جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں ہم اور آپ بھی رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اگر اس گندگی سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے، کان کھول کر کے سن لو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکا 18-20 سال کا ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اس کی شادی کرا دو اور بہت شرطیں مت لگاؤ۔ لڑکا اگر دیندار مل گیا، لڑکی دیندار مل گئی، اگر خوبصورتی میں کچھ کمی بھی ہے، اگر خاندان اور برادری بہت آپ کے لیول کے برابر، بھئی یہ برادری کیا چیز ہوتی ہے، یہ خاندان کیا چیز ہوتا ہے؟ اگر لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، اگر آپ کے اسٹیٹس سے کچھ کمزور بھی ہے تو انشاءاللہ وہ مینج ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے برادری دیکھ لی، آپ نے خاندان دیکھ لیا، آپ نے دولت دیکھ لی، لیکن اگر آپ نے دینداری نہیں دیکھی تو بربادی ہاتھ لگے گی میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ لڑکی کے اندر مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو تم شادی کر کے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی اپنے گھر میں لاؤ، پھر دیکھو گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ آج ساس بہو میں، دیورانی جٹھانی میں، نند اور بھابھی میں یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں، یہ گھروں کی برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ آپ برادری دیکھتے ہیں، آپ خاندان دیکھتے ہیں، آپ مال دیکھتے ہیں، دینداری کوئی نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، کتنی دیندار لڑکیاں ہیں بیچاری، اچھے رشتے ان کو نہیں مل رہے ہیں، کیوں؟ باپ غریب ہے، گھر کمزور ہے، گھر چھوٹا ہے، گھر اچھا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لڑکی کا گھر، لڑکی کا خاندان اور لڑکی کی برادری، یہ تمام چیزیں بعد میں، پہلے لڑکی کی دینداری دیکھو، اور دیندار لڑکی ہے تو شادی کر دو۔ اسی طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے جب داماد تلاش کرنے جاؤ، اگر لڑکا دیندار ہے، بہت زیادہ پیسہ نہیں کما رہا ہے، بس کھا کما رہا ہے، آپ کی بچی کو، آپ کی بیٹی کو سکھی رکھے گا، خوش رکھے گا، شادی کر دو میرے بھائی۔ یہ مت سوچو کہ میری جتنی بڑی بلڈنگ ہے اتنی بڑی بلڈنگ ملے گی تب کروں گا، میرا جتنا بڑا بزنس ہے اتنا بڑا بزنس ملے گا تب کروں گا۔ اگر اس انتظار میں رہو گے، ہو سکتا ہے آپ کی لڑکی کی عمر نکلتی چلی جائے، آج وہ 20 سال کی ہے، کل وہ 30 سال کی ہو جائے۔ یہ 10-10 سال جو اپنے بچوں کے برباد کر رہے ہو میرے بھائی، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے بچوں کو گناہ پر مجبور مت کرو، اپنے بچوں کو زنا کی طرف مت لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُم مِّمَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، جب تمہارے لڑکوں کے لیے، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، اپنی لڑکیوں کی شادی کر دو۔ ایسا اگر تم نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ دینداری کی بنیاد پر آپ رشتہ کر دو میرے بھائی، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، شادی میں دیر نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے۔ 4 بیٹے ہیں تو 4 کو اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو 4 کو دے، ایسا نہ کرے کہ 1 کو دے رہا ہے 3 کو نہیں دے رہا ہے، 3 کو دے رہا ہے 1 کو نہیں دے رہا ہے۔ اگر ایسی نا انصافی باپ کر رہا ہے، اللہ کیا اس کی گردن پھنسنے والی ہے، وہ تیار ہے۔
اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایک بیٹے کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے اوپر گواہ بنا لوں، اس ایگریمنٹ کے اوپر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہاں آئے اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا سب کو تم نے دیا ہے؟ نہیں سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو، لا تشہدنی علی جور، تو یہ ظلم ہے اور ظلم کے اوپر میں گواہی نہیں دوں گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ اسی بہار میں کٹیہار میں ایک پروگرام میں گیا، ایک نوجوان مجھے ملا، کہا مولوی صاحب میرے باپ کے 6 بیٹے، ہم لوگ 6 بھائی ہیں، سب الگ الگ رہتے ہیں، چھوٹا والا بھائی باپ کے ساتھ رہتا ہے، باپ کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے، صرف کھیت سے جو اناج آتا ہے وہ لاکھوں روپے کا آتا ہے، باپ ایک پیسہ ہم لوگوں کو نہیں دیتا ہے، ساری دولت باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیتا ہے۔ کہا مولوی صاحب میری بیٹیاں بڑی ہو گئی، مجھے شادی کرنا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، ایک ایک پیسہ میں جمع کر رہا ہوں، میرے باپ کی پراپرٹی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس بیٹے کی آنکھ سے آنسو تھے میرے بھائی۔ ہر کیس میں ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے آنسو ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اولاد کی آنکھوں میں ماں باپ کی وجہ سے آنسو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کا حق ادا کرے، اپنے باپ کا حق ادا کرے، تو ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا حق ادا کرے اور اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اولاد کے ساتھ حق تلفی نہ کرے، اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اور اگر کسی نے اپنی اولاد کو اپنی زمین اور جائیداد سے محروم کر دیا، وہ قیامت کے دن حساب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ پوچھے گا تجھے کس نے رائٹ دیا، کس نے ادھیکار دیا، تو نے اپنی اولاد کو اس زمین سے اس جائیداد سے کیوں محروم کیا تھا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، اولاد کی ذمہ داری کے تعلق سے، کہ ہم اور آپ اگر اولاد والے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ اولاد دینے والا اللہ ہے اور اولاد کی اصلاح کرنے والا بھی اللہ ہے۔ 2 دعائیں میں آپ کو سکھاتا ہوں، پوری تقریر میں آپ نے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، یہ دونوں دعائیں ضرور سیکھ لیجئے، یہ آپ کے کام آئے۔ پہلی دعا آپ کو ملے گی قرآن مجید کے 19ویں پارے میں، سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو یہ دعا ملے گی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، یہ اللہ کے خاص بندے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں کا امام بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو مل جائے۔ اور دوسری دعا میں جو سکھانے جا رہا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اور اے میرے پروردگار میری دعاؤں کو سن لے۔ یہ دعائیں مانگا کرو اپنی اولاد کے، اس لیے کہ میرے بھائی دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوشش کر سکتے اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح کی، لیکن دل پر ہمارا کنٹرول نہیں، دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو صحیح راستے پر رکھے، مرتے دم تک توحید پر رکھے، مرتے دم تک سنت پر رکھے۔ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کیا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کی توحید کی فکر کیا کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے توحید کی نعمت دی ہے اور آپ کسی قبر کے اوپر، کسی مزار کے اوپر، کسی بت کے آگے، کسی پتھر کے آگے اگر آپ سجدہ نہیں کرتے ہیں، صرف ایک اللہ سے آپ مدد مانگتے ہیں، تو
تو یہی عقیدہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہی عقیدہ اپنی بچیوں کو سکھاؤ، تاکہ آپ کے بچے کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی بچیاں کہیں بھی چلی جائیں، اسی عقیدے پر قائم رہیں، اسی توحید پر قائم رہیں۔ انہیں ان کے ساتھ جتنا بھی ٹارچر کیا جائے وہ اپنے عقیدے توحید سے باز نہ آئیں۔ اتنی پکی تربیت اپنی اولاد کی کرو۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے تو بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور والدین کے کندھے پر کیا ذمہ داری ہے اس تعلق سے رکھی ہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ موسم کافی سرد ہے اور 2 بجنے کے قریب ہے، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے آپ حضرات بھی سردی کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اٹھ رہے ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب بات کو یہیں سے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس ادارے کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی۔ بیٹھ جائیے، 2 منٹ بیٹھ جائیے، دعا میں شامل ہونے کے بعد تب آپ لوگ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس ادارے میں تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جو بھائی ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اور اس ادارے کا تعاون انہوں نے نہیں کیا ہے یا کم کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے اس ادارے کو اپنا قیمتی تعاون دے کر کے جائیں۔ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو اپنی ذمہ داری، ایک ماں کو اپنی ذمہ داری، ایک بیٹی کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے حیائی کے فتنے سے ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام میں بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اس نیپال میں جہاں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ رکھے اور ہم یہاں کے تمام مسلمانوں کو پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ اپنے دین پر چلنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔